خداوند یسوع مسیح کے عظیم جلالی اور مقدس نام میں ایک دفعہ پھر آپ سب کی سلامتی ہو۔ ایک دفعہ پھر میں آپ کے سامنے خداوند کے عظیم کلام کو، اس کی چند باتوں کو شیئر کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ آئیں آج ہم خداوند کے کلام میں سے جس چیز پر غور کرنے کو ہے وہ نہایت ہی بنیادی چیز ہے، بہت ہی بنیادی بات، لیکن اگر ہم اس کے متعلق کسی سے کوئی گفتگو کریں یا اس کے متعلق کچھ بات کرنے کی کوشش کریں تو اکثر و بیشتر ہمیں اس کی ٹھیک ڈیفینیشن یا اس کی روٹس کا پتہ نہیں ہوتا۔ ہم اس کا جواب تو شاید دے دیتے ہیں، لیکن خداوند کے کلام کے موافق دینے میں قاصر رہتے ہیں، اور وہ لفظ ہے گناہ۔ ہم جو خدا کے سامنے جھکتے ہیں، ہم جو خدا سے دعائیں کرتے ہیں، ہم اس کی جو مداحی کرتے ہیں، ہم جو اس کی تعریف کرتے ہیں، اور پھر سب سے بڑھ کر ہم اس کے بیٹے یسوع کے اس زمین پر آنے کے مقصد کو جو بیان کرتے ہیں کہ جب وہ آئے انہوں نے زمینی خدمت کی، انہوں نے صلیبی ساری تکالیف کا سامنا کیا، موت کا سامنا کیا، قبر میں اتارے گئے، لیکن تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے، موت اور قبر پر فتح پائی، اور ہاللویہ پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں پھر وہ نجات یعنی ہمارے گناہوں اور اس موروثی موت سے رہائی ملی جو ازل سے، جب سے اس دنیا کا قیام ہوا، جب سے یہ نسل انسانی تخلیق کی گئی، جو گناہ، جو جدائی چلتی آ رہی تھی، اس کا خاتمہ خداوند یسوع مسیح کی صلیبی موت اور موت اور قبر پر فتح پا جانے، آسمان پہ اٹھائے جانے کے وسیلہ سے ہوا۔ آج ہم غور کریں گے کہ اصل میں گناہ ہے کیا، گناہ کس چیز کو کہتے ہیں۔ میرے ساتھ نکالیے گا خداوند کے زندہ کلام میں سے پہلا یوحنا اس کا 2 باب اور اس کی 16ویں آیت۔ پہلا یوحنا کا خط ہے جی، نئے عہد نامہ میں سے، عہد جدید میں سے، اس کا 2 باب ہے اور اس کی 16ویں آیت ہے، اور یہاں پر کچھ یوں لکھا ہے، کیونکہ جو کچھ دنیا میں ہے یعنی جسم کی خواہش اور آنکھوں کی خواہش اور زندگی کی شیخی، وہ باپ کی طرف سے نہیں بلکہ دنیا کی طرف سے ہے۔ خدا ان کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ٹھہرے، آمین۔ لیکن جو کچھ دنیا میں ہے یعنی جسم کی خواہش اور آنکھوں کی خواہش اور زندگی کی شیخی، وہ باپ کی طرف سے نہیں بلکہ دنیا کی طرف سے ہے۔ ہم بہت اچھی طرح جانتے ہیں اور بڑی مشہور آیت کو کوٹ کرتے ہیں کہ اس جہان کا خدا شیطان کو، ابلیس کو کہا گیا ہے۔ تو اس لیے یہ جو چیزیں ہیں، یہ جو باتیں ہیں، یہ تینوں باتیں، پہلی بات ہے جسم کی خواہش، دوسری بات ہے آنکھوں کی خواہش، اور تیسری بات زندگی کی شیخی۔ جب ان تینوں میں سے، ان تینوں کریکٹرسٹکس میں سے ایک بھی چیز، جسے کہتے ہیں نا کہ ایکٹیویٹ ہوتی ہے، ایک بھی چیز جو ہے وہ کام کرنا شروع کرتی ہے، چاہے وہ ہماری زندگی کی خواہش ہو، چاہے وہ ہماری آنکھوں کی خواہش ہو، ہمارے جسم کی خواہش ہو، یا ہماری اپنی زندگی کو شیخی مارنے کی بات ہو، تو وہ گناہ کی طرف ہمیں لے جاتی ہے۔ اگر ہم غور کریں تو پہلا گناہ جو اس زمین پر ہوا، جس کو ہم کہتے ہیں کہ ماں حوا نے کی وسیلہ سے ہوا، وہ گناہ کیا تھا؟ وہ گناہ کیا تھا؟ کیا پھل کا کھانا تھا؟ پھل کا کھانا کیا گناہ تھا؟ ہرگز نہیں۔ پھل کا کھانا جو ہے وہ گناہ نہیں تھا، بلکہ میں آپ کی توجہ جو ہے وہ ان آیات پر لانا چاہتا ہوں۔ اگر ہم پیدائش اور اس کے
دوسرے باب اور اس کی 70ویں بلکہ 16ویں آیت سے پڑھنا شروع کروں گا۔ اور خداوند خدا نے آدم کو حکم دیا اور کہا کہ تو باغ کے ہر درخت کا پھل بے روک ٹوک کھا سکتا ہے، لیکن نیک و بد کی پہچان کے درخت کا کبھی نہ کھانا، کیونکہ جس روز تو نے اس میں سے کھایا تو مرا۔ اس کا پھل کبھی نہ کھانا، کیونکہ جس روز تو نے اس میں سے کھایا تو مرا۔ لیکن اگر ہم یہ دوسرا چیپٹر تھا اور ہم صرف ایک چیپٹر آگے یعنی تیسرے چیپٹر پہ جائیں اور وہاں پر دیکھیں، اور اس میں ہمیں سانپ کی اور ہوا کی گفتگو نظر آتی ہے۔ عورت نے سانپ سے کہا، دوسری آیت سے پڑھ رہا ہوں، عورت نے سانپ سے کہا کہ باغ کے درختوں کا پھل تو ہم کھا سکتے ہیں، پر جو درخت باغ کے بیچ میں ہے اس کے پھل کی بابت خدا نے کہا ہے تم نہ تو اسے کھانا نہ چھونا ورنہ مر جاؤ گے۔ تب سانپ نے عورت سے کہا تم ہرگز نہ مرو گے، بلکہ خدا جانتا ہے کہ جس روز تم اسے کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم خدا کی مانند نیک و بد کے جاننے والے بن جاؤ گے۔ دوسری آیت جو ہے یہ ہمارے لیے قابل غور آیت ہے، اور یہی آیت ہے جس پہ آج ہم فوکس کریں گے۔ پر جو درخت باغ کے بیچ ہے اس کے پھل کی بابت خدا نے کہا ہے کہ تم نہ تو اسے کھانا نہ چھونا ورنہ مر جاؤ گے۔ دوسرے چیپٹر میں ایک دفعہ پھر آپ کی توجہ کے لیے، لیکن نیک و بد کی پہچان کا درخت کا کبھی نہ کھانا، کیونکہ جس روز تو نے اس میں سے کھایا تو مرا۔ خدا نے ان کو کہیں پر بھی چھونے کے لیے نہیں کہا تھا۔ ہم جب خداوند کے کلام میں سے کسی بھی ایک لفظ کا اضافہ یا اس میں سے کسی ایک لفظ کو ہٹا دیتے ہیں تو یہ گناہ ہے۔ اس کلام کی حقیقت، اس کلام کی طاقت، اس کو ایک ایک لفظ میں خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ آسمان اور زمین تو ٹل جائیں گے لیکن اس میں سے ایک شوشہ کبھی نہ ٹلے گا۔ اگر اس کے شوشے کی بھی ویلیو ہے، اور ہم اس کلام کو جہاں سے ہم نے اس ساری سیریز کا آغاز کیا اور ہم یہ ساری باتیں کرتے آ رہے ہیں کہ ہمیں خداوند کے کلام ہی ہماری طاقت ہے۔ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام میں سے۔ اگر ہم خداوند کے کلام سے ہی واقف نہیں ہیں، ہم نے خداوند کے کلام کو ایز اٹ از نہیں لیا، تو ہم اپنے نشانے سے چوک جائیں گے، اپنے ہدف سے ہٹ جائیں گے۔ اور اسی لیے عبرانی زبان میں گناہ کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے کٹا۔ یہ عبرانی زبان میں لفظ استعمال ہوا ہے کٹا، اور اس کا مطلب ہے چوک جانا، ہدف سے ہٹ جانا، کسی چیز میں ناکام ہو جانا۔ اور یہی بات، اور جب ہم اسی پیسج کا مطالعہ کرتے ہیں پیدائش کی کتاب کا، تو وہاں پر جو لفظ گناہ کے لیے استعمال ہوا وہ کٹا ہے، کہ وہ ناکام ہو گئے۔ کیونکہ وہ کس بات میں ناکام ہوئے؟ کہ وہ خداوند کے ان ورڈز کو یاد رکھنے میں ناکام ہوئے، اور اس میں انہوں نے اپنے الفاظ کا کہ نہ چھونا، یہ تو خداوند نے کہا ہی نہیں تھا۔ جس وقت یہ خداوند کا کلام ہمارے اندر سے نکل جاتا ہے، جس وقت ہم اس خداوند کے کلام کے اندر اتار چڑھاؤ، اضافہ یا اس کو گھٹانا شروع کر دیتے ہیں، عزیزو ہم گناہ کے مرتکب ہو جاتے ہیں۔ اور وہی وقت ہوتا ہے یا تو ہم جسم کی خواہش کو پورا کر رہے ہوتے ہیں، یا آنکھوں کی خواہش کو، یا زندگی کی شیخی کو۔ اور اس سارے سینیریو میں یقیناً آپ اس بات سے واقف ہیں، آپ نے پڑھا بھی ہے، سنا بھی ہے کہ جب عورت نے دیکھا، وہاں لکھا ہے تو وہ پھل دیکھنے میں خوشنما لگا، یعنی اندر سے خواہش نے جنم لیا، ایک جسمانی خواہش نے جنم لیا۔ اور زندگی کی شیخی کیا ہے؟
زندگی کی شیخی اتنی تو زیادہ سیاڑا نہ بن، اپنے آپ کو زیادہ سمجھدار نہ سمجھ، خدا نے ہمیں بھی کہا ہے۔ کئی دفعہ ہم اس سیلف رائچسنس میں اتنے آگے بڑھ جاتے ہیں کہ ہم خدا کے کلام میں اتار چڑھاؤ کر دیتے ہیں، اور جب ہم خدا کے کلام میں اتار چڑھاؤ کرتے ہیں تو عزیزو ہم گناہ کے مرتکب ہو جاتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ عبرانی زبان میں، یعنی پرانا عہد نامہ جیسے میں بتا چکا ہوں عبرانی زبان میں لکھا گیا تھا، اس میں جو لفظ یوز ہوا ہے وہ ہے کٹا، لیکن جو لفظ یونانی میں استعمال ہوا ہے وہ ہے ہمریٹیا، ہمریٹیا، اور اس کے لیے ان چاروں چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ یہ ہمارے خیالات، ہمارے جذبات، ہمارے قول اور فعل، ان چاروں باتوں پہ کام کرتا ہے۔ ہمارے جذبات، ہمارے خیالات، ہمارے قول اور فعل، اگر کسی ایک چیز میں بھی ہم اپنے ہدف سے ہٹ جاتے ہیں، اگر ایک چیز میں بھی ہم ناکام ہو جاتے ہیں، ایک چیز میں بھی ہم بھٹک جاتے ہیں، تو عزیزو وہ گناہ ہے۔ اور اسی گناہ کی وجہ سے وہ جدائی، وہ ماروسی لعنت، وہ ماروسی موت اس دنیا میں آ گئی، جس کی وجہ سے پھر خدا نے ازل سے ذبح کیا ہوا برہ ہمارے لیے مہیا کرنا پڑا۔ آج اگر ہم بھی چاہتے ہیں، آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم خداوند کی نظر میں مقبول ٹھہریں، ہم اس ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن سکیں، ہم اس نئے یروشلم کے شہری بن سکیں، ہم خداوند کے ساتھ اس کے جلال میں شامل ہو سکیں، تو ہماری زندگیوں سے اس لفظ کا خاتمہ ہونا بہت ضروری ہے۔ اور ہم جتنی بھی دعائیں کرتے ہیں، پرستش کرتے ہیں، کلام پڑھتے ہیں، وہ بیسکلی ہم گناہ سے بچنے کے لیے کرتے ہیں، گناہ سے دور رہنے کے لیے۔ لیکن اگر ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ گناہ دبکا بیٹھا ہے، وہ تیرے اندر دبکا بیٹھا ہے۔ اب جب تک ہم اس بات سے واقف نہیں، اور ہمیں بچانے والا خداوند کا یہ زندہ کلام ہے، اگر ہم اس زندہ کلام کو اپنے اندر اتار لیتے ہیں، یسوع مسیح پر بھی جو تینوں آزمائشیں ہیں، پہلی آزمائش جسم کی خواہش تھی کہ یہ بھوک لگ گئی، تجھے بھوک لگ گئی ہے، اب جب تجھے بھوک لگ گئی ہے تو ان پتھروں کو روٹی بننے کا حکم دے۔ لیکن یسوع مسیح نے وہی الفاظ استعمال کیے جو وہ خداوند کے کلام میں لکھے تھے، ایز اٹ از، کہ انسان صرف روٹی سے نہ جیتا رہے گا بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ اس میں کسی قسم کا لفظ کا اضافہ یا اس میں سے گھٹایا نہیں کیا، جو ہوا نے کیا۔ اور جب انہوں نے یہ کیا تو گناہ ان کی زندگی میں آ گیا، لیکن جب یسوع مسیح نے کلام میں سے اس کلام کے ایک ایک لفظ کو ایز اٹ از بتایا تو جسم کی خواہش ختم ہو گئی۔ دوسری بات، آنکھوں کی خواہش، آنکھوں کی خواہش، ساری شان و شوکت تیرے پاس، ساری شان و شوکت۔ خداوند یسوع مسیح نے پھر وہاں پر کلام کے ہی الفاظ کو کوڈ کیا، کلام کے ہی ان الفاظ کو بیان کیا، اور جب ایز اٹ از کیا تو فتح مندی ملی۔ تیسری بات، زندگی کی شیخی۔ ہم میں سے اگر کسی کا بھی کوئی اپروچ ہو یا کوئی بڑا انسان جانتا ہو تو ہم اس کی بڑی بڑھ کے مارتے ہیں، یا ہم اپنے فرینڈس میں بیٹھے ہوں یا اپنے ریلیٹیوز میں بیٹھے ہوں اور وہاں پر ہمارے ملک کے پرائم منسٹر یا وہ پریزیڈنٹ، اس کی کال آ جائے تو کیا حال ہوگا؟ ہم تو پھولے نہیں سمائیں گے۔ اور جب یہ کہا جائے کہ تو اپنے آپ کو اس ہیکل سے گرا دے تو فرشتے تجھے اپنے پروں پر اٹھا لیں گے۔ یعنی کہ شیخی کی آزمائش رکھی گئی
اور یسوع مسیح نے خدا ان کے کلام کو ایز اٹ از کوٹ کر کے اس میں سے بھی فتح پایا۔ اگر آج ہم گناہ پر فتح پانا چاہتے ہیں، ابلیس کو شکست دینا چاہتے ہیں، تو اس کلام کا ہمارے اندر ہونا بہت ضروری ہے، اس کلام کی اصل حقیقت کا ہمارے اندر ہونا بہت ضروری ہے۔ نہیں تو عزیزوں، ہم گناہ آلودہ زندگی ہی گزارتے رہیں گے۔ خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے اور یہ فضل بخشے ہم سب کو کہ ہم گناہ سے بچنے کے لیے اپنی جڑوں کو اس زندہ کلام کے اندر مضبوط کرتے چلے جائیں، کیونکہ یہ زندہ کلام ہی ہمیں زندگی بخش سکتا ہے، یہ زندہ کلام ہی ہمیں رہائی بخش سکتا ہے، یہ زندہ کلام ہی ہمیں نجات بخش سکتا ہے۔ یہ ہمیشہ کی زندگی کا راستہ یہ زندہ کلام ہے، اور ہمیں اپنے جسم، اپنی زندگی اور اپنے جسمانی خواہشات، آنکھوں، ان سب پہ اگر کوئی قابو پر دلوا سکتا ہے، قوت بخش سکتا ہے، ان کو کنٹرول کرنے کی قوت دے سکتا ہے، تو وہ زندہ کلام ہی ہے۔ جب یہ ہمارے اندر ہوتا ہے تو یہ ہمارے اندر کی صفائی کرتا ہے، یہ ہمیں اندر سے انسان دیتا ہے، یہ اندر سے ہماری تربیت کرتا ہے، تاکہ ہم کاملیت کی طرف بڑھتے چلے جائیں، تاکہ ہم اپنے باپ تک پہنچ سکیں۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے اور ہم سب کو اس کلام کو اور زیادہ گہرے طور پر سیکھنے کا فضل بخشے۔ گاڈ بلیس یو آل۔